علماء ذوی احترام، ائمہ کرام، سادات اعظام، بالخصوص گلے گلزار سیادت شیر کالکی حضور غیاث ملت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلا تاخیر آئیے ہمارا رسول کریم نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جسے حضور غیاث ملت دامت ظل العالی کی سرپرستی میں آپ سب نے منعقد کیا ہے، اس بابرکت محفل میں ہندوستان کی جلیل القدر علماء، بالخصوص شہزادے حضور تاج الشریعہ قائد اہل سنت عزت مآب قاضی القضات فی الہند علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے۔ تھوڑی دیر ہی میں ابھی حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے ایمان و عقیدے کو سنوارنے والی بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی، اور ابھی حضرت کی تشریف آوری کے بعد بہت ساری کلمات خیر سے آپ اپنے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ حضرت بلیاوی صاحب نے جس گھن گرج انداز میں آپ کے جذبات کو ابھارنے کا کام کیا ہے، میں انہیں مبارکبادی دیتا ہوں، اور اپنے نوجوانوں کو انہوں نے جو ایک شاندار مزاج دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اس کوشش پر میں انہیں مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا کہ ان کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں وہ سمونے کی کوشش کریں، اور اس کے مطابق اگر انہوں نے اپنی شادی رچائی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں وہ زندگی بھر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے گھروں میں دیکھیں گے۔ رب تعالی ہمارے نوجوانوں کو فلسفہ نکاح اور فلسفہ طلاق اور فلسفہ زندگی سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں دو چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان ہوں۔ حضور غیاث ملت مجھ پہ برستے ہیں اور خوب برستے ہیں، کبھی ابر کرم بن کر، کبھی ابر عنایت بن کر، اور کبھی کسی اور ابر کی شکل میں جو محذوف ہے۔ دو چند منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ ایک لمبا سفر کر کے میں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی پہنچا۔ مالدہ کا سفر، حضرت نے فرمایا اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں گیا بائی روڈ بنگال، جمعرات کو پڑھا کر اور پھر سنیچر کو پڑھانے کے بعد آپ کے درمیان میں کل صبح پھر درسگاہ میں پہنچنا۔ بہرحال یہ حضور غیاث ملت کی کرم نوازی ہے کہ وہ صرف مجھے پر نہیں
میرے ادارے پر بھی نگاہ کرم فرماتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی عالم اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سے پیار کرتا ہے، حضور غیاث ملت کو سب سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے شہزادے عزیزم حافظ و قاری محمد افضل سلمہ ربہ کو تعلیم کے لیے انہوں نے دارالعلوم علیمیہ کو منتخب کیا اور اس وقت وہاں پر وہ زیر تعلیم ہے۔ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا اس فقیر کے نام کے نیچے ایک عنوان لکھا گیا تھا، موقف اہل سنت از میر سید محمد علیہ رحمت و رضوان تا غیاث ملت۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور سیدنا سید السالکین امام الاتقیاء حضرت سیدنا میر محمد کالکی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور سیدنا غیاث ملت دامت ظلہ العالی تک اہل سنت کی ترجمانی اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کس طرح سے انجام پایا، یہ اتنا وسیع اور لمبا چوڑا عنوان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رات ختم ہو جائے گی مگر یہ عنوان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان بھر میں جتنی خانقاہیں برکاتیت اور رضویت کا فیضان تقسیم کر رہی ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، اس لیے کہ حضرت سیدنا میر محمد، حضرت سیدنا میر احمد، حضرت سیدنا میر فضل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان بلگرام شریف، مارہرہ شریف، بریلی شریف، اور یہ فیضان بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جاری ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ حضور میر محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب اہل سنت و جماعت کی اشاعت اور اسی ترویج و تبلیغ میں جو کارنامہ انجام دیا، ان کی کتابوں کے ذریعہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کے دربار فیض سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ارباب فضل و کمال، منطق و فلسفہ کے ماہر فیض و برکات لے کر کے ہندوستان کے افق علم پر چھا گئے۔ جس طرف ہندوستان میں آپ نظر دوڑائیں گے، شہر کالکی کے فیض و برکات کا کچھ نہ کچھ چھیٹا آپ کو ہر جگہ حقیقت کی آنکھوں سے دکھتا نظر آئے گا۔ عقیدہ اہل سنت ابھی بڑا شاندار ایک جملہ استعمال کیا ہمارے علامہ بلیانی صاحب نے، میں کبھی کبھی محبت میں ان کو بلواری صاحب کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بڑا نازک رشتہ ہے تو اس کا تو مجھے حق ہے کہ اظہار کر دیا کروں، یہ بلیانی بھی ہیں اور بلواری بھی ہیں۔ جب کوئی اسے شہادت کرتا ہے تو یہ وہ بھی جلوہ دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لطیف انداز سے کہ کہا جا سکتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ جو لوگ ایک نکاح کا فلسفہ نہیں سمجھ سکے وہ چار پر بحث کرتے ہیں۔ کتنی شاندار گفتگو انہوں نے کی۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں نہیں بول رہا ہوں میں نہ سمجھ، آپ جیسے لوگوں کو میں نہ سمجھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جو مقام مصطفیٰ کو سمجھ رہا ہو، جو مقام اولیاء کو سمجھ رہا ہو، جو مقام سادات کو سمجھ رہا ہو، جو قرآن کریم کے اسرار و رموز کو سمجھ رہا ہو، جو عظمت اہل بیت کو سمجھ رہا ہو، جو علماء کرام کا احترام جانتا ہو، جو سادات کرام سے محبت کا شعور جانتا ہو۔ ہم اہل سنت کے نوجوانوں کو ناسمجھ نہیں کہتے ہیں، ان کو تم تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔
عقیدہ اور عقیدے کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا، تو ایک عظیم عقیدہ جس کا ذکر میں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے دامے فریب میں آ کر اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ جہلیت کی ایک ہوا چل رہی ہے، الحاد اور بے دینی کا طوفان برپا ہے۔ اس وقت جتنے فتنے امت مسلمہ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے دور میں شاید اتنے فتنے نہ رہے ہوں۔ خدا کے انکار کا فتنہ اس وقت زوروں پر ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہندوستان کے ایک صوبے سے ایک عالم صاحب نے میرے پاس فون کیا اور درد بھرے انداز میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کالج کے پڑھے ہوئے تقریباً 60 نوجوان جو اپنے آپ کو اب تک مسلمان کہلاتے تھے، انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا اور تحریت انہوں نے اختیار کر لی۔ کئی ایک نوجوانوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر تھے، مگر انہوں نے فلاں عقیدے سے وابستگی اختیار کر لی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے عقیدے کو برباد کرنے کی تحریک چل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے وہ نوجوان اور وہ نونمار ہیں جو اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ کا چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حالات کو دیکھ کر امام احمد رضا نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی، سونے والوں جاگتے رہیو۔ آپ اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر کوئی سوئے نہ تو کیا ہوگا، اسے نیند نہ آئے تو کیا ہوگا، وہ کہے گا اسے دوا کھانی پڑے گی۔ نیند نہیں آئے گی معدہ خراب ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی دماغ خراب ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی صحت خراب ہو جائے گی، اگر نیند نہیں آئے گی تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ جب ایک طبیب اور ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا ہے کہ سونا نہ جاگتے رہنا، تو بھلا امام احمد رضا جیسا ہم کرتے قوم دانشور کیسے آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ سونے والوں جاگتے رہیو، یعنی سونا نہیں صرف جاگتے رہنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ امام احمد رضا نے جو یہ فرمایا ہے سونے والوں، سونے سے وہ سونا مراد نہیں ہے جو آپ بستر پر پاتے ہیں، جو آپ بیڈ پر پاتے ہیں۔ سونا سے مراد یہ وہ سونا ہے جو رب قدیر نے صرف آپ کو عطا کیا ہے، اور یہ وہ سونا ہے جسے دولت ایمان کہا جاتا ہے، جسے عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سونا ہے کہ جس کے پاس یہ سونا ہے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے، اور جس کے پاس یہ سونا نہیں ہے وہ دنیا کا حکمراں ہونے کے باوجود کنگال کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، حضرت لوگ 1400 سال پرانی بات بھی بیان کر رہے ہیں۔ مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو تو ترقی کرو گے۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی فرماتے میں کہتا ہوں پیچھے چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور صحابہ کے کردار کو اپنا لو تو تم بھی کہو گے کہ گشت تو گشت ہیں، دریا چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔